حضور اقدس ایک لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے تقلید کرنا، امام کو ماننا. اب ہمارے ایک زمانہ تھا، آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی چار جو تھے وہ مصلے جو تھے وہ بچھے جاتے تھے، بلکہ اس کے تو تصویری ثبوت جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ اگر وہاں پہ خانہ کعبہ میں یہ موجود تھے تو ایک تو یہ بات کہ وہ وہاں سے پھر چلے کیوں گئے؟ اگر خانہ کعبہ میں تو وہ صحیح ہی ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ تقلید کرنے میں آخر برائی کیوں ہے؟ اگر آپ اچھے ہیں تو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، تقلید تو ہو رہی ہے نا. جی یہ تقلید یہ نہیں ہے. اس طرح کی تقلید اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو ضرور کریں. تقلید کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے بغیر دلیل کے کسی بات کو ماننا. میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو بغیر دلیل کے مان، بس یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. دیکھیں یہ اتنا نٹوریس ورڈ تھا کہ قرآن میں نبی علیہ السلام کے لیے تقلید کا ورڈ نہیں آیا، اتباع رسول، اطاعت رسول کا آیا. اور بلکہ سورہ یوسف میں ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی علا وجہ بصیرت اس دین پہ چل رہے ہیں، اندھے بن کے نہیں چل رہے. پھر سورہ الفرقان میں ہے کہ ہمارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر آیات کے اوپر نہیں گرتے. قرآن تو تقلید کے خلاف ہے، تقلید کو توڑنے آیا ہے. تقلید نٹوریس ورڈ ہے، اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں. امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام حنیفہ، چاروں کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی مفتی کے اوپر یہ حلال ہی نہیں ہے کہ ہمارا فتویٰ بغیر دلیل کے آگے کوٹ کرے قرآن و سنت کے. اور اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو. اور امام مالک کا قول ساتھ نقل کیا ہے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول. امام مالک نے کبھی کہا کہ مالکی بنو یا امام شافعی نے کبھی کہا کہ شافعی کرو. آپ بھی قرآن و سنت سے علم حاصل کریں. انہوں نے ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے اجتہادی مسائل کے اندر جو آج کل obsolete ہو چکے ہیں. سرکار آج امام مالک تو آپ کو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کینگرو حلال ہے یا حرام، زرافہ حلال ہے یا حرام، یہ تو ہم بتائیں گے. ظاہر ہے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے کہ قیامت تک اجتہاد جاری ہے. اور جو عقائد ہیں وہ تو فکس ہیں. ان اماموں نے بہت کیا فرق ہے ان میں؟ فرق کیا؟ عقائد کیا؟ کس چیز کو عقیدہ کس چیز کو کرے؟ عقیدے بھی ہر مسلک کے اپنے اپنے عقیدے فرق. عقیدے یہ فرق بعد میں. آج اگر آپ حنفیوں سے پوچھیں کہ دیوبند اور بریلویوں کے عقیدے امام حنیفہ سے ثابت کریں، آپ حیران ہو جائیں گے. شاید آپ کے لیے اسٹانشنگ بات ہو. وہ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کو عقیدوں میں فالو نہیں کرتے، ہم تو فقہ میں فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یعنی کہ قانون میں فالو کرتے ہیں، عقیدے میں فالو. جی فروع میں کرتے ہیں، اصول میں نہیں کرتے. اصول کہتے ہیں عقیدے کو، اصل جو ہے جڑ درخت کی جی. اور فروع تو اوپر والی چیزیں ہیں. فروع میں فالو کر رہے ہیں، اصول وہ کہتے ہیں اصول میں ہم ماتوریدی اور اشعری ہیں اور قرآن و سنت سے دلائل کو لے کے چلتے ہیں. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصول میں تقلید کرنا حرام ہے، دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. تو پھر تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں ہم فروع میں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اتنا علم نہیں کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں. بھائی آج کے جو مسائل ہیں 90% وہ تو آج کے دور. لیکن یہ بات تو درست ان کی ہے نا، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گی کیونکہ ممبر جو ہے یہ باآواز بلند کہتا ہے کہ قرآن کو آپ سیدھا سیدھا خود نہیں پڑھ سکتے، آپ گمراہ ہو جائیں گے. جی یہ کہہ رہے ہیں. کیوں ہو جاؤں؟ جی اگر مجھے تقلید کرنی ہی چاہیے. اگر یہ بات قرآن میں کہیں موجود ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہمارے سامنے لے کے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا. ہاں جو دقیق مسائل ہیں نا وہ تو علماء کو بھی نہیں پتا. مجھے بتائیں ایسٹرونومی کی فیلڈ نہیں، اچھا اسی جیولوجی کی فیلڈ نہیں، ایمبریولوجی کی فیلڈ نہیں. تو کیا اب ہم علماء کو جاہل کہیں؟ ایمبریولوجی میں جو تھے وہ مودودی صاحب نے بھی غلطی کی تھی جو بعد میں ٹھیک ہوئی. جی جی جی. اور پانی سے جی 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 انہوں نے جی علق والا جو تھا. ہاں جی. تو دیکھیں وقت کے ساتھ لوگ لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے سائنس کے علم کے ذریعے چیزیں لرن. اب دیکھیں امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو زمین ہے اس کے مقابلے پہ سورج 60 گنا بڑا ہے، لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس زمانے میں لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا جو عقائد اور نظریات ہیں نا وہ فکس ہیں. وہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو ہمارے پاس نالج موجود ہے کتاب و سنت. اس کی مثال دیجیے گا، مثلا کون سے عقیدے فکس ہیں؟ مثلا سب سے بڑا عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمارا رازق کسی کو جنا سب کچھ وہی ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے. یہ فکس ہے. اچھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آئے اور وہ آخری پیغمبر ہیں. ان پہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے ایمانداری سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. اور اس میں انہوں نے جو ہمارے اوپر مشروع چیزیں فرمائی فرض کے طور پر، وہ روزانہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں اور ان کی رکھتے بھی ایون ایگریڈ اپان ہے سنی شیعہ میں. 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4. کوئی اختلاف ابھی تک نہیں. کوئی اختلاف نہیں. سب نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ جانا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ شیعہ جو ہیں وہ نجف شریف چلے جائیں اور سنی جو ہیں وہ اجمیر شریف یا بغداد شریف یا دیوبند شریف، بریلی شریف چلے جائیں. دیکھیں وہیں جاتے ہیں. اور یہاں پہ ان بزرگوں کے اتنے ماننے ہونے کے باوجود، اتنے ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے باوجود نماز قبلہ رخ پڑھتے ہیں. نمازیں 5 ہی ہیں
اور اس کی بیسک سٹرکچر بھی ایک ہے, پہلے قیام, ہر رکعت میں ایک رکوع, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا, 4 کے بعد سلام پھیرنا, یہ بھی فکس ہے. تو پھر تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تقلید یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت نے واضح بیان نہیں کیے, مثلاً جو یہ کہہ رہے ہیں نا واضح بیان نہیں کیا, ہمارے نزدیک وہ واضح بیان ہے. ہاں جی, مثال کے طور پر اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی. ٹھیک. اور وائس ورسا, جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا.